عمران خان صاحب نے جی ایچ کیو پہ حملے کا بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ جی ایچ کیو پہ حملے کے لیے میں نے کہا تھا، یا انہوں نے کہا جا کے احتجاج کے لیے کہا تھا، پرامن احتجاج کا کہا تھا، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ جی ایچ کیو پہ جا کے حملہ آور ہو جایا جائے۔ مجھے لگتا ہے یہ بیان ان اٹ سیلف کافی مناسب تھا، اس سے ان کو یو ٹرن لینے کی یا پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں تھی، جو کہ بابر اعوان صاحب کے تھرو انہوں نے کیا۔ اس میں بھی بڑا ایک کانفلکٹ واضح طور پر نظر آ رہا ہے، کیونکہ بابر اعوان صاحب کے تھرو یہ بات بھی چل رہی ہے کہ انہوں نے اپنے بیان سے بیک ٹریک کیا، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پارٹی کے جو دیگر لیڈران ہیں، جو بڑے امپورٹنٹ لیڈرز ہیں، جو پروگرامز وغیرہ میں جاتے ہیں، ان میں سے تو کوئی اس بیان سے خان صاحب کے پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کہا، بلکہ وہ سارے یہ کہہ رہے ہیں، خان صاحب کے انیشل بیان کو وہ اون کر رہے ہیں کہ انہوں نے واقعتاً یہی کہا تھا کہ ہاں میں نے احتجاج کی کال دی تھی، ہاں لیکن یہ میں نے نہیں کہا تھا کہ وہاں جا کر حملہ آور ہو جایا جائے۔ بہرحال بات اس میں سب سے بڑی پرابلمٹک یہی ہے کہ اگر ایک ہجوم ہے، ایک موب ہے جس میں الگ الگ نظریے کے لوگ ہیں، الگ الگ سوچ کے لوگ ہیں، کوئی گھر سے لڑ کے آیا ہے، کوئی اچھے کیفیت میں وہاں موجود ہے، کوئی خوش ہے، کوئی اداس ہے، کوئی غصے میں ہے، کچھ لوگ سچی بات ہے موب میں ہر کوئی اس طرح سے ایجیٹیٹڈ ہوتا بھی نہیں ہے۔ موب میں کئی سارے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ صرف آپ سمجھیں گویا اس چیز کو دیکھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، ایک طرح سے تماشائی ہوتے ہیں یا اسپیکٹیٹرز ہوتے ہیں، جن کا مقصد صرف وہاں پر ایک موب میں ہوتا ہے کہ چلو دیکھتے ہیں کیا چل رہا ہے یہاں پر۔ اس طرح کی کیفیت کے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے یہ کہنے کا یا سمجھانے کا مقصد یہ ہے، اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ موب مینٹالٹی یہ ایک ٹرمینالوجی ہے جو کہ عالمی سطح پر بھی استعمال ہوتی ہے، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ موب میں ہر طرح کا بندہ موجود ہے، ہر طرح کی سوچ کا بندہ موجود ہے، ہر طرح کی کیفیت رکھنے والا موجود ہے۔ آپ کسی کے اوپر بھی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ کوئی انسان کیسے ری ایکٹ کرے گا کسی بھی ایک سچویشن میں۔ پرابلم یہیں سے شروع ہوئی کہ خان صاحب نے اپنے اس بیان میں کہا کہ انہوں نے احتجاج کی تو کال دی تھی، لیکن انہوں نے کبھی تشدد کا، پرتشدد واقعات یا حملوں کا نہیں کہا تھا۔ آپ ایک موب کے اوپر گارنٹی نہیں دے سکتے، فل سٹاپ۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو موب ہے یہ آپ وہاں تک چلے جائیں، آپ یہاں تک رکیں، لیکن اس کے آگے آپ نے نہیں جانا۔ نہیں، وہ ایک موب ہے، وہ ایک ہجوم ہے، وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں موب مینٹالٹی کا جب ٹرم استعمال ہوتا ہے تو وہ اسی طرح سے ایک منفی آپ سمجھیں ایک وہ ٹرمینالوجی ہے جو کہ استعمال بھی اسی طرح سے ہوتی ہے کہ موب کا کوئی ایک دماغ نہیں ہوتا، موب کا کوئی ایک ذہن نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے بدقسمتی سے ہم اپنے پڑوس ملک بھارت میں بھی دیکھتے ہیں موب وائلنس کے واقعات ہوتے ہیں، اور اپنے ملک میں بھی ہم نے جو مذہبی واقعات، پرتشدد واقعات دیکھے ہیں، وہ یہی موب کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ موب کے بیہیویئر کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ خان صاحب کو کیسے یہ لگا کہ وہ موب کسی جگہ جائے گا اور وہیں پر رک جائے گا، اس کے آگے نہیں جائے گا؟ یہ سمجھنے سے میں قاصر ہوں، اور آئی ایم شیور کہ ہر کوئی قاصر ہے۔ کوئی بندہ یہ بات نہیں سمجھ سکتا کہ انہوں نے کیسے، یہ اتنا ان کو بھروسہ تھا کہ جب وہ پہلے روز سے بتا رہے ہیں، آپ کو یاد ہوگا جب پرائم منسٹر بھی عمران خان سے، تو عمران خان صاحب نے بطور پرائم منسٹر بھی یہ بیان دیا تھا کہ نیوٹرل کچھ نہیں ہوتا، اور ہر شخص کی ایک سیاسی سوچ ہوتی ہے، اور جو نیوٹرل ہوتا ہے وہ جانور ہوتا ہے، ورنہ انسان تو کبھی نیوٹرل نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد سے ایک بیانات کی ایک سمجھیں ایک تسلسل تھا ایک بیانات کا، اور ایک سپری تھی۔ اس میں بھی ہمیں ماننے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے کہ عمران خان صاحب جب پاور میں تھے تو وہ ان پاپولر تھے، ان کے اوپر لوگوں کا غصہ تھا، بلکہ ان کے اپنے جو سپورٹرز تھے وہ ان کے کافی خائف ہو گئے تھے، نالاں ہو گئے تھے۔ کئی لوگ یہ تک کہنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ یہ ہم نے کیا، کس کو ووٹ دے دیا، کیوں ووٹ دے دیا۔ لیکن جب سے نو کانفیڈنس موشن آیا، ان کی سیاست کو گویا ایک نئی جان مل گئی۔ وہ ان کا کریڈٹ ہے، ان کا کریڈٹ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنے سیاسی پتے کچھ اس طرح سے کھیلے، انہوں نے بیانیہ کچھ اس طرح سے بنایا جو کہ لوگوں کو بہت زیادہ اٹریکٹ کیا، اور اس کی وجہ سے ان کی سیاست کو ایک نئی زندگی ملی، ایک دوسرا جنم ملا۔ اور اس دوسرے جنم میں عمران خان صاحب نے جو بھی باتیں کی وہ سارا ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا، جس میں میر صادق، میر جعفر والی باتیں بھی موجود تھیں، بہت ساری باتیں تھیں۔ پھر انہوں نے کھل کر آپ کو، بلکہ یہ بھی میں ایک حوالہ دینا چاہتی ہوں کہ جب عمران خان پرائم منسٹر تھے تب انہوں نے، جب ان سے پوچھا جاتا تھا، ہم اپنے ٹاک شوز میں پوچھتے تھے ان کے پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے، فیڈرل منسٹر سے، کہ کس کو جانور کہہ رہے تھے، پرائم منسٹر صاحب ہیں، کس کو جانور کہا انہوں نے؟ وہ سب اس بات کی تردید کرتے تھے، ہر کوئی کہتا تھا نہیں انہوں نے فوج کو تو نہیں کہا، بلکہ انہوں نے تو عام آدمی کو کہا کہ عام آدمی جو ہے اس کی سیاسی سوچ سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، اور میں کبھی فوج کو تو یہ بات نہیں کہہ رہا۔
ہاں لیکن جیسے ہی وہ حکومت سے گئے وہ کھل کے یہ بات کہنے لگ گئے کہ وہ بیان واقعتاً فوج کے ہی حوالے سے تھا. کہنے کا مقصد یہ جب آپ ایک بیانات دے رہے ہوتے ہیں اور آپ ایک ذہن سازی کر رہے ہوتے ہیں اپنے ووٹر سپورٹرز کو اپنے نئے جنم میں اپنے دوسرے جنم میں سیاست کے اپنی دوسری اننگز میں سیاست کے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ جو کچھ برا ہو رہا ہے وہ فوج کر رہی ہے یا اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, پھر اسی ووٹر کو آپ جا کے کہتے ہیں آپ اسی فوج کی اس تنصیب کے آگے جا کر اس انسٹالیشن کے آگے جا کر آپ پرامن احتجاج کریں, تو وہ پرامن نہیں رہیں گے. ان میں سے اگر شاید 1 2 بندے 20 بندے 100 بندے بھی میں کہتی ہوں پرامن رہیں اور 50 بندے ان میں سے مشتعل ہو جائیں, تو مجھے لگتا ہے وہ جو مشتعل ہونے والے لوگ ہیں وہ زیادہ پرومیننٹ ہوں گے, اور عین ممکن ہے کہ وہ جو چپ کر کے آپ کی بات بھی مان رہے ہوں گے. میں بالکل خان صاحب کی باتوں کو فیس ویلیو پہ لے رہی ہوں کہ اگر انہوں نے واقعی یہ بیان دیا ہے, اگر وہ 100 بندے بھی ان کی بات مان رہے ہوں گے اور پرامن بیٹھے ہوں گے, وہ اگر 50 لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ حملہ آور ہو رہے ہیں, وہ تو بڑا آگے بڑھ رہے ہیں, تو عین ممکن ہے کہ ان 100 میں سے بھی آدھے جو ہیں وہ ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا لیں. یقیناً یہ ایک سمبولک ہی بھوک ہڑتال ہے, اور سمبولک سے زیادہ میں سمجھتی ہوں. دیکھیں بھوک ہڑتال کی جہاں تک کال کی بات ہے, دنیا کے بہت جانے مانے جو لیڈران ہیں جو ہماری تاریخ میں گزرے ہیں, ان سب نے بھوک ہڑتال کی اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرانے کے لیے, اور مجھے کوئی قباحت نہیں, میں اس میں مینشن خاص کرنا چاہوں گی مہاتما گاندھی کا کہ وہ اپنی بات منوانے کے لیے برٹش دور میں اکثر بھوک ہڑتال کی وہ کال دیتے تھے, اور وہ بھوک ہڑتال پہ بیٹھا کرتے تھے, کئی دنوں بیٹھا کرتے تھے, جو کہ ان کی شاید صحت سے بھی کافی واضح تھا کہ وہ اکثر بھوک ہڑتال پہ رہتے تھے. ان کے اپنے جو عزیز و اقارب تھے اور ان کے جاننے والے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ ان کی صحت کا بھی یہی راز ہے کہ وہ اکثر بھوک ہڑتال پہ ہی بیٹھے ہوتے ہیں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ایک سمبولک طریقہ ہے, لیکن پی ٹی آئی نے مجھے لگتا ہے ایک بڑی سنجیدہ چیز کو شاید ایسا لگا کہ جیسے مذاق میں اڑا دیا. 4 گھنٹے کی بھوک ہڑتال سے کیا حاصل ہوا میں سمجھنے سے قاصر ہوں, کیونکہ ایک عام آدمی بھی شاید 4 گھنٹے سے زیادہ ہی 2 کوئی جو میلز ہوتی ہیں, صبح ناشتے کا وقت ہے, پھر اس کے بعد دوپہر کے کھانے کا وقت ہے, شاید 4 گھنٹے سے زیادہ کئی وقفہ آ جاتا ہوگا. تو مجھے لگتا ہے شاید ان کی اپنی پارٹی میں عمران خان صاحب تو شاید چاہتے ہوں گے کہ مہاتما گاندھی والی کوئی بھوک ہڑتال کرتا ان کی طرف سے, لیکن شاید ان کی پارٹی میں جو ان کے بعد کی جو لیڈرشپ ہے یا جو ان کے بعد کے جو برینز ہیں شاید وہ اس طرح کی بھوک ہڑتال نہیں چاہتے تھے. تو اسی وجہ سے انہوں نے ایک بھوک ہڑتال کو بھی ایک طرح سے آپ سمجھیں اتنی سنجیدہ یہ ایک چیز ہے, ایک بہت سنجیدہ وے آف پروٹیسٹ ہے بھوک ہڑتال کرنا, اور بہت عجیب سی معیوب بات ہے, اور بالکل یہ ہنسنے والی بات ہے کہ ان کی پارٹی کی جو ان کے بعد کی لیڈرشپ ہے انہوں نے اس کو ایک مذاق کا سا موضوع بنا دیا. دیکھیں مجھے پھر بھی لگتا ہے کہ رؤوف حسن جیسے شخص کو گرفتار کرنا ایک انتہائی قدم تھا. میں سمجھتی ہوں کہ رؤوف حسن کو گرفتار نہ کر کے اگر ان کو صرف تفتیش کے لیے بلایا جاتا ہے FIA میں, اور اگر وہ پیش نہ ہوتے اور یہ بھی ایک طرح سے باور کرایا جاتا, بتایا جاتا, بار بار میڈیا پر ہی یہ بات چلے نشر ہوتی, ہم سب کی نظروں سے گزرتی کہ رؤوف حسن صاحب کو بلایا جا رہا ہے FIA میں اور وہ پیش نہیں ہو رہا ہے مسلسل طور پر, پھر اگر اس طرح کی کوئی گرفتاری کچھ عمل میں آتی تو مجھے لگتا ہے وہ زیادہ وزن ہولڈ کرتی اور پھر کچھ جواز بنتا. کیونکہ احمد جنجوعہ جو ہیں وہ تو مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے گزشتہ ویکینڈ پہ ان کی گرفتاری عمل میں آئی, اور بالکل اس کے بعد جیسے ہی اس ہفتے کا آغاز ہوا یعنی کہ منڈے کو رؤوف حسن صاحب کو گرفتار کر لیا گیا. اگر وہ کمپلائی نہیں کر رہے تھے تفتیش سے FIA کی, تب بھی مجھے لگتا ہے اتنا ٹائم تو ایک عام طور پر ملنا چاہیے کسی کو بھی کہ آپ کو نوٹس موصول ہوا, آپ کو بلایا جا رہا ہے, آپ کو کالز کی جا رہی ہیں, اور اگر آپ نہیں ایک طرح سے تعاون کر رہے اتھارٹیز کے ساتھ تب گرفتاری ہو, کوئی اس کا کچھ پھر بھی کچھ سر پیر بنتا ہے. لیکن اگر اس کے بغیر ہی گرفتاری ہو جائے تو پھر وہ ایک معاملہ اس طرح کا لگتا ہے کہ شاید مقصد ہی اس چیز کا یہ تھا. اس کے علاوہ بھی میں ایک بات PTI کے ڈیجیٹل میڈیا پہ ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ وہ بھی بیان رؤوف حسن صاحب کا آپ کو پتہ ہے, جبکہ وہ بہت ایک سنجیدہ شخصیت ہیں, میں ان کے بیانات کو بڑی سنجیدگی سے دیکھتی رہی ہوں اور ہم ان کو بڑا پرانا جانتے ہیں. مجھے یاد ہے PTV میں جس ٹائم پہ میں پروگرام کرتی تھی تو اس وقت رؤوف حسن صاحب اور فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ انفارمیشن دیکھتے تھے PTI کے دور حکومت میں, ان کے کابینہ میں انفارمیشن کا ڈومین دونوں دیکھتے تھے. اور مجھے کہنے میں تھوڑی سی بھی قباحت نہیں ہے کہ فواد صاحب سے کئی زیادہ سنجیدہ اور کئی زیادہ ایک سلجھی بھی جو اپروچ تھی وہ رؤوف حسن صاحب کی تھی وائل ان دا انفارمیشن منسٹری.
تو رؤف حسن صاحب مجھے نہیں پتا انہوں نے یہ بیان کیوں دیا, یا کسی بہت زیادہ پھنس گئے وہ اس لیے انہوں نے یہ بیان دیا. آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے یہ کہا تھا رؤف حسن صاحب نے کہ عمران خان صاحب کو تو خود نہیں پتا ہوتا ان کے اکاؤنٹ سے جو ٹویٹیں ہو رہی ہوتی ہیں, کیونکہ وہ تو جیل میں ہیں, وہ ہر ایک چیز خود نہیں دیکھتے. اتنی بات میں ماننے کو تیار ہوں کہ شاید ایک ایک سیکنڈ کا وہ خود سے وہ معائنہ نہ کرتے ہوں, لیکن پورا کا پورا کانٹینٹ کیا ہے, اس کانٹینٹ کا مقصد کیا ہے, وہ بھی عمران خان صاحب کو نہیں بتایا جاتا اور وہ بھی وہ نہیں دیکھتے. یہ بات مضحکہ خیز ہے جو کہ رؤف حسن صاحب جیسے سنجیدہ شخص کی طرف سے ہم نے اس وقت سنی تھی. میں پھر بھی اس بات کا بھی مجھے علم ہے کہ رؤف حسن صاحب انٹرنیشنل میڈیا میں اور خاص طور پہ بین الاقوامی سطح پر جیسے امریکہ وغیرہ میں وہ ان کے بہت اچھے کنیکشنز ہیں اور وہ بہت اچھے ان کے وہاں پر روابط ہیں. یہ بات مجھے بہت پہلے کی پتہ ہے, وہ آرٹیکل سازی بھی کرتے رہے ہیں کافی پہلے, اور یو ایس میں بھی ان کے بہت اچھی ان کے نیٹ ورکس ہیں. تو ظاہر ہے مجھے یہ بات بھی میرے علم میں ہے کہ ایون جب پی ٹی آئی گورنمنٹ میں تھی اور اپوزیشن میں بھی آنے کے بعد کئی ساری چیزیں انٹرنیشنل میڈیا کا جہاں تک تعلق تھا وہ رؤف حسن صاحب دیکھتے تھے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا ایک فرم ہائر ہوئی تھی امریکہ میں جو کہ پی ٹی آئی نے کی تھی, جس کے اوپر بڑی تنقید بھی ہوئی تھی پی ٹی آئی پہ کہ آپ امریکہ کو کہتے ہیں سازش کی اور آپ وہاں پہ فرمیں ہائر کر رہے ہیں. تو وہ بھی رؤف حسن صاحب جو ہیں, یہ ہم تمام کی یادداشت میں بہت تازہ بات ہے کہ وہ رؤف حسن صاحب بھی اس تمام چیز کو ایک طرح سے کرنے والے تھے اور انہوں نے ہی تھرو کرایا تھا اس فرم کو پی ٹی آئی کے ساتھ. افتخار درانی صاحب کا بھی اس میں ایک جگہ نام آیا تھا. تو یہ دو بہت اہم لوگ تھے. رؤف حسن صاحب کے انٹرنیشنل کنیکشنز پہ مجھے کوئی شک نہیں, اور اگر انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہے تو آئی تھنک رؤف حسن صاحب واقعی پی ٹی آئی میں بیسٹ پرسن ہیں جن کو یہ پتا ہوگا. اگر رؤف حسن صاحب کو نہیں پتا تو شاید کسی کو نہیں پتا. اور پی ٹی آئی میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے, پہلے تو میں یہ نہیں سمجھتی کہ یہ جو لڑائی ہوتی ہے مخصوص نشستوں والی یہ صرف پی ٹی آئی تک محدود ہے. ابھی کی بات ہے کہ جب یہ الیکشنز ہو رہے تھے اس سال کے, تو اس وقت پی ایم ایل این کی بھی مخصوص نشستوں کی ایک فہرست آئی تھی اور اس پہ بھی ان کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوئی تھی, کیونکہ یہی کہا تھا کہ آپ نے اپنے سارے جو پارٹی کے لیڈران ہیں ان کی جو گھر کی خواتین ہیں آپ نے ان میں جو ہے تقسیم کر دی. آپ نے کسی پارٹی کی ورکر کو, کسی آنیسٹ آپ نے اپنے کارکن کو جو ہے وہ اتنی عزت نہیں دی کہ آپ نے ان کو پروموٹ کیا اور آپ اس لیول سے آگے لے کر گئے ہوں. جہاں تک پی ٹی آئی کی خواتین کا تعلق ہے, میں یہ بات ضرور ایک ساتھ کرنا چاہتی ہوں کہ پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں, یہ میں نے بات ویسے اس وقت بھی نوٹ کی تھی جب وہ حکومت میں آئی تھیں اور پہلی دفعہ ایم این اے بنی تھیں پچھلے الیکشن کے بعد, 18 کے الیکشن کے بعد. ان کی جو خواتین ہیں وہ بہت اسٹرانگ مائنڈڈ ہیں, بہت اگریسو ہیں. میں اس میں کمل شوذب کا بھی نام لیتی ہوں, شاندانہ گلزار ہیں یا عالیہ حمزہ ہیں. یہ ساری نئی نئی ایم این ایز بنی تھیں اور وہ بہت ہی اسٹرانگ مائنڈ کی خواتین ہیں, مطلب اور بہت اگریسو ہیں. یہ چیز ظاہر ہے جہاں پر جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو ان کا بہت بڑی ان کی خوبی بھی ہے, لیکن جب حالات برے ہوتے ہیں جیسے آج کل پارٹی کے اوپر برا وقت چل رہا ہے تو یہ ان کے لیے ایک فلپ سائڈ ہو جاتی ہے کہ کئی دفعہ وہ بہت اگریشن میں اپنے کچھ بیانات دے جاتی ہیں یا ایک امپلس میں بیان دے جاتی ہیں. امپلسو ہیں پی ٹی آئی کی خواتین اور بالکل ایک جوش خطابت میں شاید آگے بڑھ جاتی ہوں. تو آج کل چونکہ پارٹی پہ کڑا وقت ہے اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ شاید ان کے اوپر یہ وقت آیا ہوا ہے اور ان کی یہ چیز, ان کی جو یہ ان کی شخصیت کا یہ جو پہلو ہے شاید ان کے لیے منفی ثابت ہو رہا ہے. جب وہ گورنمنٹ میں تھیں تو یہی چیز ان کے لیے بڑی پازیٹیو بھی لگتی تھی کہ گورنمنٹ میں کیونکہ جوش و خروش سے کوئی بات اپنی آگے کرنا, اپنی کوئی اچیومنٹ بتانا وہ بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اور دوسرے اپوزیشن کے لوگوں کو بھی اگر ان کو لتاڑا جاتا ہے, تو مجھے یہ پتا ہے کہ عمران خان صاحب بطور پرائم منسٹر جب تھے تو وہ کچھ خواتین کو بہت اپریشیٹ بھی کرتے تھے. آپ نے سنا ہوگا عمران خان صاحب میٹنگ میں بلا کے کہتے تھے تم نے اس ٹاک شو میں اس کو بے عزت کیا, بہت اچھا کیا, تم نے اس کی کلاس لی, بہت اچھا کیا. زیادہ تر جو یہ تعریف تھیں یہ پی ٹی آئی کی خواتین جو ارکان تھیں اس وقت کی ان کے پلڑے میں جاتی تھی. تو اس طرح کی جو بات ہے یہ مجھے پی ٹی آئی کی خواتین اس وقت خود بھی بتا چکی ہیں کہ وہ والے شو پہ نا ہمیں بڑی تعریف ملی عمران خان صاحب سے, وہ ہم نے اپوزیشن والے یاد ہے نا اس والے شو پہ ہم نے تمہارے اس کو رگڑا تھا, تو خان صاحب بڑا خوش ہوئے دیکھ کے. تو بہرحال لیکن یہ جو مخصوص نشستوں کا جہاں تک تعلق ہے, میں نے اس کے علاوہ بات کر دی ان کی خواتین کے اوپر, لیکن جہاں تک مخصوص نشستوں کا تعلق ہے بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور پارٹی کی جو آنیسٹ ورکرز ہیں ان کو ایکنالج ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور خاص طور پر اگر اس میں بھی میں اتنی لائن ضرور ڈرا کرنا چاہتی ہوں
کہ اگر کسی کے اوپر کوئی کنٹروورسی نہیں ہے کسی خاتون کے اوپر, لیکن ہاں ان کی اس طرح سے پارٹی کے اندر لنکیجز بھی نہیں ہیں, اور پھر بھی اس کو اگر نگلیکٹ کیا جا رہا ہے, تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. یہ صرف اس پارٹی کے لیے نہیں, یہ پورے سیاسی سیٹ اپ کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے, کیونکہ خواتین کو ویسے بھی مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے جس بھی پروفیشنل اسپیس سے وہ تعلق رکھتی ہوں. خواتین کے لیے تھوڑی مشکلات زیادہ ہوتی ہیں, اور ان کو اگر ان کے راستے میں بھی اگر یہ فیوریٹزم, پسند ناپسند, میرٹ کو بھول کر پسند ناپسند پہ فیصلے کرنے والی بات اگر ان کے اوپر آ جائے, تو مجھے لگتا ہے خواتین وہ اس کا زیادہ بوجھ یا اس کا دھچکا اٹھانا پڑتا ہے بنسبت میل ممبرز کے. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیز نہ صرف اس جماعت کے لیے بہت منفی ہے بلکہ پورے سیاسی سیٹ اپ کے لیے منفی ہے. اس طرح سے آپ خواتین کو ڈسکریج کریں گے کہ وہ سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں یا اپنا رول ادا کریں.